السلام علیکم، میں ہوں عبداللہ اقبال اور آج کی ویلاگ میں بات کروں گا ایرانین پراکسی نیٹ ورکس پر، جس میں حزب اللہ، حماس، حوثی اور اسی طرح عراق میں کئی ذیلی تنظیمیں ہیں، پاکستان میں زینبیون بریگیڈ ہے اور اسی طرح افغانستان کی الفاطمیون بریگیڈ ہے۔ بنیادی طور پر ایران مشرقی وسطی کا سب سے پاورفل ریجنل پلیئر ہے، اور یہ ریجنل پلیئر کیسے بنا اور اس نے کیسے اپنی مذہبی نظریات کو پوری ریجن میں پھیلا دیا۔ ایران جیو پولیٹیکل اور نیچرل ریسورسز سمیت ایک مضبوط ریجنل الائنس اور پراکسی نیٹ ورک رکھتا ہے، اور مڈل ایسٹ میں اس کا سب سے زیادہ انفلوئنس مضبوط پراکسی نیٹ ورک کی وجہ سے ہے۔ ایران کی ریجنل اور انٹرنیشنل پاور پروجیکشن کی اہم عناصر میں سے ایک ان کی پراکسی ملیشیا ہے، اور ان تمام پراکسی سے ایران اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو سیو کر رہا ہے۔ بلا شبہ مڈل ایسٹ کی انسٹیبلٹی میں ایرانی پراکسی کا اہم رول ہے۔ پچھلی 4 دہائیوں کے دوران ملیٹنٹ پراکسی گروپ ایران کی ریجنل اور انٹرنیشنل اسٹریٹجی کا حصہ ہے، جس میں امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کو ٹف ٹائم دیا ہے، گو کہ اب سعودی ایران تعلقات نارمل ہے۔ ایران کے بہت سارے پراکسی ہے، جس میں سر پرست لبنان میں قائم ایک شیعہ ملیٹنٹ گروپ حزب اللہ، جو ایران کے سب سے طاقتور پراکسی میں سے ایک ہے۔ ایران حزب اللہ کی مالی، عسکری اور نظریاتی حمایت کرتا ہے۔ چنانچہ حزب اللہ کی بنیادی مقاصد میں سے اسرائیل کا مقابلہ اور خطے میں ایرانی مفادات کو تحفظ دینا ہے۔ حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ متعدد تنازعات میں مصروف رہے ہیں۔ 2006 کی لبنان جنگ، جس کا مقصد خطے میں اسرائیل کی فوجی تسلط کو چیلنج کرنا اور فلسطینی علاقوں کو آزاد کرانا تھا۔ اسی طرح حزب اللہ ایران کی وسیع تر مفادات کے لیے خطے میں ایران کی اثر و رسوخ کو بڑھانے اور اس کی مخالفین کو روکنے کے لیے ایک اہم ہتھیار کے طور پر کام کرتے ہیں۔ دوسرا حماس ہے، جو کہ غزہ کی پٹی میں موجود ہے۔ ان کو بھی ایران کا پراکسی سمجھا جاتا ہے، بنیادی طور پر فنڈنگ، ہتھیار اور ٹریننگ کی صورت میں ایران سے حمایت حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت حماس اسرائیل کے لیے ایک درد سر بن چکے ہیں۔ مشرقی وسطی میں اس وقت اسٹریٹجک کمپٹیشن دراصل اسرائیل اور ایران کا ہے۔ چونکہ سعودی اسرائیل نارملائزیشن یعنی ڈپلومیٹک اوپننگ ہو رہی تھی، اور ایران اس ڈیل سے خوش نہیں تھا، کیونکہ اس سے وہ خطے میں اپنی اہمیت کو دیتا اور ایک ہارش سیکورٹی ڈیلیما کا سامنا کرتا، تو اس ڈیلیما کو دور کرنے کے لیے ایران نے حماس کے ذریعے اسرائیل پر 7 اکتوبر 2023 کو اٹیک کیا، اور خطے میں ایک ان اینڈنگ وار شروع ہوئی، جو کہ آج بھی جاری ہے، جس میں اب تک تقریباً 35,000 سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ خیر، حماس ایرانی حمایت کے علاوہ اپنی سیلف ڈٹرمنیشن میں بھی روز اول سے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، جو کہ ہر لحاظ سے اصولی اور قانونی ہے، جس پر میں نے تفصیلی ایک ویڈیو بنایا ہے، جس کا لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تیسرا اہم ایرانی پراکسی حوثی بائی ہے، جو کہ یمن میں موجود ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک زیدی شیعہ گروپ ہے۔ اس وقت دارالحکومت صنعا سمیت ناردرن یمن کے بیشتر علاقوں پر ان کا کنٹرول ہے۔ ایران یمن میں سعودی عرب کی اثر و رسوخ کو چیلنج کرنے اور سعودی عرب کی جنوبی سرحد پر پراکسی موجودگی پیدا کرنے کے لیے حوثیوں کی حمایت کرتا تھا۔ ایران کے مقصد عرب پیننسولا میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا تھا، اسی طرح سعودی مفادات کو بھی نقصان پہنچانا تھا۔ خیر، اب تو سعودی ایران کی تعلقات نارمل ہے۔ اس وقت بھی حوثی باغی مشرقی وسطی کی سیاست میں امریکہ اور اسرائیلی انفلوئنس کے خلاف مزاحمت کا حصہ رہا ہے۔ غزہ اسرائیل جنگ کے بعد حوثی مشرقی وسطی میں سے سب سے بڑا نان اسٹیٹ ایکٹر ابھرا، جو کہ اس جنگ کے رد عمل میں حوثیوں نے اسرائیل پر لانگ رینج بیلسٹک میزائل داغے، لیکن امریکہ نے اس کو انیفیکٹو کر کے روک دیا،
اور اس اسٹریٹجی کے بعد اسرائیل اور ویسٹرن کنٹری کی کمرشل شپنگ کے خلاف اس وقت ریڈ سی میں ایک نیا ہنگامہ برپا کیا ہے۔ اب تک تقریباً 40 سے زیادہ کمرشل شپس پر اٹیک کیا اور زیادہ تر اٹیک باب المندب اسٹریٹ میں کیا۔ ریڈ سی بین الاقوامی تجارت کے لیے ایک امپورٹنٹ واٹر وے رہا ہے اور ان حملوں نے کمرشل شپنگ میں بڑی رکاوٹیں پیدا کی ہیں جو کہ گلوبل ٹریڈ اور گلوبل سپلائی چین کو بری طرح متاثر۔ اسی طرح کتائب حزب اللہ ہے جسے حزب اللہ بریگیڈز بھی کہا جاتا ہے، عراق میں مقیم ایک شیعہ پیراملٹری گروپ ہے۔ یہ لبنانی حزب اللہ سے الگ ہے لیکن اس کے ساتھ نظریاتی اور اسٹریٹجک وابستگی رکھتا ہے۔ کتائب حزب اللہ 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد ابھری ہے اور اس کے بعد اس ملک کی سب سے طاقتور ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا بن گئی ہے۔ کتائب حزب اللہ کی بنیاد ابو مہدی المہندس نے رکھے تھے جو کہ ایک ممتاز عراقی شیعہ عسکری پسند ہے جس کی ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ IRGC سے قریبی تعلقات تھے۔ اس گروپ کی تشکیل ایران کے عراق میں امریکہ موجودگی کا مقابلہ کرنے اور خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو آگے بڑھانے کے لیے کیا گیا۔ اس کے علاوہ کتائب حزب اللہ عراق میں امریکن فورسز اور ان کی انٹرسٹ کے خلاف متعدد حملوں کے ذمہ دار رہے ہیں۔ عراق جنگ کے دوران امریکہ کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ دیگر ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کی طرح کتائب حزب اللہ نے بھی سیرین سول وار میں اسد حکومت کی حمایت کے لیے فائٹر بھیجے ہیں۔ کتائب حزب اللہ اپنی عسکری سرگرمیوں میں یہ گروپ پاپولر موبلائزیشن فورسز PMF کا حصہ بن گئے جو زیادہ تر شیعہ ملیشیاؤں کی ایک چھتری ذیلی تنظیم جو کہ ISIS یعنی داعش کے ساتھ برسر پیکار رہے ہیں۔ کتائب حزب اللہ کو عراق میں امریکن فورسز پر حملوں کی وجہ سے امریکہ نے دہشت گرد تنظیم کی لسٹ میں شامل کیا۔ اس گروپ کے ایران کے ساتھ قریبی تعلقات ہے اور اس نے عراق کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاپولر موبلائزیشن فورسز PMF جسے عربی میں حشد الشعبے بھی کہا جاتا ہے عراق میں مختلف شیعہ ملیٹنٹ گروپس پر مشتمل ایک شیعہ امبریلا آرگنائزیشن ہے جو کہ 2014 میں ایک شیعہ عالم آیت اللہ علی السیستانی نے عراق اور شام کی ISIS کی طرف سے لاحق خطرات کی مقابلہ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ PMF نے عراقی سیکورٹی فورسز اور کرد فورسز کے ساتھ مل کر عراق میں ISIS کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کی کئی اتحادی ملیشیاؤں کو ایران کی حمایت حاصل ہے اور ان کے تہران سے مضبوط نظریاتی اور آپریشنل تعلقات ہیں۔ یہ ملیشیا عراق کے علاقوں سے ISIS کے عسکریت پسندوں کو پیچھے دھکیلنے اور ISIS کے کنٹرول میں آنے والا علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح پاکستان میں زینبیون بریگیڈ ہے۔ یہ ایک پاکستانی شیعہ فائٹر پر مشتمل ایک ملیشیا ہے۔ بنیادی طور پر پاڑا چنار، گلگت اور ہزارہ شیعوں کو اس میں ریکروٹ کیا ہے جو کہ مبینہ طور پر شام میں اسد حکومت کی حمایت کے لیے لڑ رہے ہیں اور ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ IRGC کی طرف سے فنڈنگ اور ٹریننگ ہوتے ہیں۔ اس میں اکثریتی جنگ جو پاکستان سے ریکروٹ کروایا تھا اور جب پاکستان واپس آئے تو کراچی کے کئی قاتلانہ حملوں میں ملوث پائے گئے۔ پاکستانی حکومت نے زینبیوں کو ریاست کے لیے تھریٹ قرار دے کر بین کیا، یعنی کلعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا۔ پاکستان کو چونکہ انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹ ہے اور لگتا ایسا تھا کہ اگر کہیں بھی پاک ایران کی کشیدگی بڑھتی ہے تو ہو سکتا ہے زینبیون ایک مضبوط انٹرنل چیلنج بن سکے، اس لیے اس پر پابندی لگایا گیا۔